القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم الله الرحمن الرحیم. اقسام الحکمت النظریہ، حکمت نظریہ کی قسمیں. العلم الطبیعی هو علم بأحوال ما يحتاج إلى مادة مخصوصة في الوجود الخارجي والتعقل كالأشياء الكونية. کہہ رہے ہیں کہ علم طبعی وہ علم ہے ان احوال کے جاننے کا جو محتاج ہوتے ہیں مخصوص مادے کا وجود خارجی اور وجود ذہنی میں، جیسے کہ اشیاء کونیہ. تو یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ حکمت نظریہ کی قسموں کو بیان کر رہے ہیں. جس طرح حکمت عملیہ کی 3 قسمیں ہیں، اسی طرح حکمت نظریہ کی بھی 3 قسمیں ہیں. پہلی قسم ہے علم طبعی، دوسری قسم ہے علم ریاضی، اور تیسری قسم ہے علم الہی. تو پہلی قسم ہے علم طبعی. کہہ رہے کہ علم طبعی اسے کہتے ہیں، علم طبعی وہ حکمت نظری ہے جس میں ایسے موجودات واقعیہ کے احوال واقعیہ جانے جاتے ہیں. ایسے احوال واقعیہ جاننے کا نام ہے جو اپنے دونوں وجود میں، وجود ذہنی اور وجود خارجی، دونوں میں مخصوص مادے کے محتاج ہوتے ہیں. یہاں مصنف نے مثال لی ہے کل اشیاء الکونیہ، جیسے کہ اشیاء کونیہ. تو اشیاء کونیہ حاشیے میں آپ دیکھیں گے لکھا ہے کہ کل اشیاء الکونیہ ہی الاشیاء المادیۃ والمرکبات العنصریۃ، یعنی مادی چیزوں کو اور وہ چیزیں جو عنصریات سے مل کر بنی ہو ان کو کہا جاتا ہے. تو آگے چل کر اس کو ہم تفصیل سے سمجھیں گے لفظی کے اندر. یہاں آپ یہ سمجھیں کہ اشیاء جو مادی چیزیں ہوتی ہیں وہ مراد ہے اشیاء کونیہ سے، اور اس میں سے ہم ایک فرد کو مخصوص کر لیتے ہیں، انسان مثال کے طور پر. تو انسان کو ہم لے لیتے ہیں. انسان ایک علم طبعی ہے. کیوں علم طبعی ہے؟ اس لیے کہ یہ اپنے وجود میں، خواہ وجود ذہنی ہو یا وجود خارجی ہو، مخصوص مادے کا محتاج ہوتا ہے. انسان جو ہے چند چیزوں سے مل کر بنا ہے، گوشت، پوشت، خون وغیرہ سے مل کر بنا ہے. اس سے ساری کی ساری چیزیں مادے ہیں، ان مادوں سے مل کر انسان بنا ہے. اگر ہم اس کا تصور کرتے ہیں خارج کے اندر تو بھی یہ مادے کا محتاج ہوتا ہے، بغیر اس کے ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. ذہن کے اندر تصور کریں اور اس سے انسان کے جو مادی اشیاء ہیں جیسے خون، گوشت، پوست، اس کو الگ کر کے تصور کریں، تصور نہیں کر سکتے. تو وجود خارجی اور وجود ذہنی میں چونکہ انسان مادے کا محتاج ہے، اس لیے یہ ہوا علم طبعی. یہ بات یہاں پوری ہوئی. اب کہنے کہ اس کا نام علم طبعی کیوں رکھا گیا؟ وَسُمِّيَ بِهِ لِأَنَّهُ يُبْحَثُ فِيهِ عَنْ أَحْوَالِ الْجِسْمِ الطَّبِيعِي، اور اس کا نام علم طبعی اس لیے رکھا گیا اس لیے کہ اس میں جسم طبعی کے احوال سے بحث کیا جاتا ہے. وَيُقَالُ لَهُ الطَّبِعِيَّاتُ أَيْضًا، اور اس کو طبعیات بھی کہا جاتا ہے. الثانی، دوسری قسم العلم الریاضی، اور اس قسم کا نام ہے علم ریاضی. هو علم بأحوال ما يحتاج إلى مادة مخصوصة في الوجود الخارجي فقط دون التعقل. کہنے کہ علم ریاضی ان احوال کے جاننے کا نام ہے جو محتاج ہو مخصوص مادے کا اپنے وجود خارجی میں، نہ کہ وجود ذہنی میں. کالکرة والاشکال الہندسیة والعادات الحسابیة، کہہ رہے جیسے کرہ ہے، اشکال ہندسیہ ہے، اور حساب کے جو عدد ہیں،
اب اس کی وجہ تفصیل بیان کریں کہ وسمی بہ لریاضۃ النفوس بہ، اور اس علم کا نام علم ریاض اس لیے رکھا جاتا ہے اس لیے کہ اس سے ذہن کی مشق ہوتی ہے، ذہنی مشق ہوتی ہے۔ وَيُقَالُ لَهُ الْعِلْمُ التَّعْلِيمِيُّ أَيْضًا، اور اس کو علم تعلیمی کہا جاتا ہے۔ تو علم ریاضی یہ دوسری قسم ہے، اور جس کا خلاصہ یہ ہے کہ علم ریاضی وہ حکمت نظری ہے جو وجود ذہنی میں کسی مخصوص مادے کے محتاج تو نہیں ہوتی ہیں، مگر وجود خارجی میں مخصوص مادے کے بغیر وہ موجود نہیں ہوتی ہیں۔ 3 مثال دی مصنف نے۔ پہلی مثال ہے کورا۔ کورا یعنی اس کا لفظی ترجمہ گیند۔ تو کورا کا اگر ہم تصور کریں تو ذہنی تصور، یہ تو بغیر مادے کیا آ سکتا ہے، گول ہوتا ہے، ہم ذہن میں اس کا تصور کریں گے تو مادے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن کورا جب خارج کے اندر پایا جائے گا تو وہ کسی مادے کے بغیر نہیں پایا سکتا ہے، خواہ وہ مادہ لکڑی کی شکل میں ہو، لوہے کی شکل میں ہو یا تانبے کی شکل میں ہو۔ دوسری مثال دی انہوں نے علم ہندسہ کے جو اشکال ہوتے ہیں، جیسے مثلث ہے، مربع ہے، اور بھی بہت ساری شکلیں ہوتی ہیں۔ تو جو علم ہندسہ کے اشکال ہے، مثال کے مثلث کو لے لیتے ہیں یا مربع کو لے لیتے ہیں، تو یہ وجود ذہنی میں کسی مادے کے محتاج نہیں ہے۔ ہم اگر سوچیں گے، ایک مثلث شکل کو ہم نے سوچا تو ہمارے ذہن کے اندر آ گیا بغیر کسی مادے کے، مگر وجود خارجی میں یہ مادے کے محتاج ہوتا ہے۔ اس کو لکڑی کے بنائیے، لوہے کے بنائیے، یا کسی قلم سے کسی کاغذ پہ لکھیے، تو یہ مادے کے بغیر نہیں پائے جاتے ہیں۔ تیسری مثال دی انہوں نے اعداد، جتنے بھی اعداد ہیں 1 2 3 4 10 15 50 100، یہ بھی وجود ذہنی میں کسی مادے کے محتاج نہیں، مگر وجود خارجی میں مادے کے بغیر نہیں پائے جائیں گے۔ اچھا، اس کا نام علم ریاضی کیوں رکھا جاتا ہے؟ تو وجہ تسمیم نے بتائی کہ اس سے جو ہے ذہنوں کی مشق ہوتی ہے۔ راز روزو روزن و ریاضتاً، اس کے مناتے ہیں تربیت دینا۔ تو اس فن کے ذریعے سے ذہن کی تربیت ہوتی ہے، اس لیے اس کا نام علم ریاضی رکھا گیا ہے۔ بلکہ جو قدیم اہل یونان تھے وہ بچوں کے جب تعلیم کا آغاز کرتے تھے تو سب سے پہلے ان کو علم ریاضی پڑھاتے تھے، اور اس کے بعد پھر علم فلسفہ کے جو دوسرے موضوعات ہیں جیسے طبیعیات ہے، الہیات ہے، اس کو مؤخر کرتے تھے، بعد میں پڑھاتے تھے۔ پہلے علم ریاضی پڑھاتے تھے، پھر طبیعیات پڑھاتے تھے، پھر الہیات پڑھاتے تھے۔ بہرکیف اس کا نام علم ریاضی اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس سے جو ہے ذہنوں کی مشق ہوتی ہے، ذہن تیز ہوتا ہے اس علم کو پڑھنے کی وجہ سے۔ الثالث العلم الالہی، تیسری قسم ہے علم الہی۔ وعلم باحوال ما لا يحتاج الى المادة اصلا، کہہ رہے ہیں کہ علم الہی وہ ان احوال کے جاننے کا نام ہے جو مادے کا بالکل محتاج نہ ہو، نہ تو وجود خارجی میں محتاج ہو، نہ وجود ذہنی میں محتاج ہو۔ لا فی الوجود الخارجی ولا فی التعقل، نہ تو وجود خارجی کے اندر مادے کا محتاج ہو اور نہ وجود ذہنی کے اندر مادے کا محتاج ہو۔ کل الہی والعقول علی زعمہم، جیسے کہ الہ یعنی اللہ رب العزت کی ذات، والعقول علی زعمہم، اور عقول عشرہ ان کے یعنی فلاسفہ کے خیال کے موافق، گمان کے موافق۔ تو اس تیسری قسم کو سمجھیے۔ تیسری قسم کا نام ہے علم الہی۔ علم الہی وہ حکمت نظری ہے کہ جو دونوں وجودوں کے اندر، وجود ذہنی اور وجود خارجی، دونوں کے اندر مادے کا محتاج نہیں ہوتے۔ 2 مثال دی انہوں نے، ایک تو اسلامی عقیدے کے موافق اور دوسری مثال ہے فلاسفہ کے عقیدے کے موافق۔ اسلامی عقیدے کے مطابق اللہ رب العزت کی ذات ہے وہ کسی مادے کے محتاج نہیں ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت موجود ہے ہر جگہ بلا مکان۔ اللہ رب العزت کی کوئی شکل نہیں ہے، کوئی صورت نہیں ہے۔ تو اگر ہم ذات باری تعالیٰ کا تصور کریں
تو ذہن کے اندر اس کی کوئی شکل نہیں آتی ہے، یعنی مادے کا محتاج نہیں ہے۔ اسی طرح خارج کے اندر بھی ہم مانتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت ہر جگہ موجود ہے مادے کے بغیر، تو وجود ذہنی اور وجود خارجی میں مادے کا محتاج نہیں ہے۔ اچھا، عقول عشرہ یہ فلاسفہ کا خیال ہے۔ آگے آپ پڑھیں گے کہ فلاسفہ کیا عقول عشرہ کا تصور ہے۔ وہ کچھ یوں کہتے ہیں کہ جو ہے اللہ رب العزت نے، یعنی وہ بھی ان کے اندر، ان کے عقیدے کے اندر بھی تصور ہے کہ ایک سپر پاور ہے، لیکن بعد میں اس میں وہ کہتے ہیں کہ اس نے جو ہے 10 عقول بنائے، یعنی پہلے اس نے جو ہے عقل اول کو بنایا، عقل اول نے عقل ثانی کو بنایا، عقل ثانی نے عقل ثالث کو بنایا، اور اس طرح کل 10 عقول ہیں، اور یہ سب یعنی دنیا کے نظام کو چلاتے ہیں۔ اس طرح کا کچھ ان کا خیال ہے، کچھ گمان ہے، تو وہ ان عقول عشرہ کو مانتے ہیں، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ جب ہم ان کا تصور کرتے، یعنی وہ کسی مادے کا محتاج نہیں ہے، نہ وجود خارجی کے اندر نہ وجود ذہنی کے اندر۔ وَسُمِّيَ بِهِ بِاسْمِ أَشْرَفِ مَوْضُوعَاتِهِ، اور اس تیسرے قسم کا نام علم الہی رکھا گیا ہے اس کے موضوعات میں سے سب سے اشرف ترین موضوع کی مناسبت سے۔ کہہ رہے ہیں کہ اس تیسری قسم کا نام علم الہی کیوں رکھا گیا؟ کہ علم الہی اس لیے رکھا گیا کہ اس تیسری فن کے اندر، اس تیسری قسم کے اندر بہت ساری چیزوں سے بحث کی جاتی ہے، اور ان میں سے ایک علم یعنی ذات باری تعالیٰ سے متعلق بھی بحث کی جاتی ہے، اور چونکہ اس فن کے موضوعات میں سے سب سے اشرف ترین جو موضوع ہے وہ ذات باری تعالیٰ ہے، اس لیے اس کی مناسبت سے، الہ کی مناسبت سے اس کو علم الہی کہا جاتا ہے، یعنی اس کا نام علم الہی رکھ دیا گیا ہے۔ اور اس کا ایک دوسرا نام بھی ہے وَيُقَالُ لَهُ الْإِلَٰهِيَّاتُ أَيْضًا، اور اس کو الہیات سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ باتیں پوری ہو گئی۔ فائدہ فی شرح المیبزی بحث عن العلم الطبیعی والالہی فقط، کہہ رہے کہ میبزی کی شرح میں علم طبیعی اور علم الہی سے صرف بحث ہے، یعنی جو حکمت نظری کی 3 قسمیں ہیں، ان 3 قسموں میں سے صرف 2 قسمیں علم طبیعی اور علم الہی میبزی کے اندر زیر بحث ہیں، اور جو ایک قسم ہو گئی علم ریاضی، اس سے اس کتاب کے اندر بحث نہیں ہے۔